خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یعنی PPL کا ایک گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ یہ کمپنی ایک طرح سے پاکستان کے لیے زیر زمین خزانوں کی کھوج لگانے والی ہے۔ بالکل، اور یہ پاکستان کی سب سے اہم کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ خزانہ ڈھونڈتے کیسے ہیں، اس پر خرچہ کتنا آتا ہے، اور آخر میں کمپنی کے کھاتے میں بچتا کیا ہے۔ جی، یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں PPL کے نام سے درج ہے، اور اس کا بنیادی کام قدرتی گیس اور تیل تلاش کرنا اور نکالنا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ حکومت کی ملکیت والی کمپنی ہے۔ اچھا، تقریباً 67% حصہ حکومت کا ہے نا؟ جی بالکل۔ اور ہمارا مقصد بالکل واضح ہے۔ ایک سرمایہ کار کے نقطہ نظر سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کمپنی کام کیسے کرتی ہے، اس کی مالی صحت کیسی ہے، اور اس میں سرمایہ کاری کے مواقع اور خطرات کیا ہیں۔ اور یہ سب ہم ایک تفصیلی تجزیاتی رپورٹ کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو بات صرف حقائق پر ہوگی۔ صحیح۔ تو ایک فوری جائزہ لیں۔ جنوری 2026 کے مطابق اس کا ایک شیئر تقریباً 236 روپے کا ہے، اور کمپنی کی کل مالیت جسے مارکیٹ کیپ کہتے ہیں وہ 644 ارب روپے کے قریب ہے۔ 644 ارب! یہ تو بہت بڑی کمپنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ فیکٹریوں کی طرح تو یہ تیل اور گیس بناتے نہیں ہیں، ان کا خام مال تو پہلے ہی زمین کے نیچے ہے۔ تو پھر یہ زمین سے اس خزانے کو نکالتے کیسے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی بٹن دبانے جیسا کام بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ، مہنگا اور طویل عمل ہے، جسے ہم 4 بڑے مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ پہلا مرحلہ ہے تلاش یا ایکسپلوریشن۔ یہاں سائنسدان اور جیولوجسٹ سیسمک سروے جیسی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ سیسمک سروے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسے آپ زمین کا الٹرا ساؤنڈ سمجھ لیں۔ وہ زمین میں شاک ویوز بھیجتے ہیں اور ان کی واپسی کو ریکارڈ کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ زیر زمین چٹانوں کی ساخت کیسی ہے اور تیل یا گیس کہاں چھپا ہو سکتا ہے۔ اوہ، یعنی پہلے صرف ایک پڑھا لکھا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ شاید یہاں کچھ ہے؟ جب کوئی جگہ امید افزا لگتی ہے تو دوسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے، کھدائی یا ڈرلنگ۔ خطرناک کیوں؟ کیونکہ یہاں بڑی بڑی مشینوں، جنہیں رگز کہتے ہیں، سے زمین میں 5 کلومیٹر تک گہرا سوراخ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اور مہنگا جوا ہے۔ جوا؟ جی، اگر گیس یا تیل مل جائے تو زبردست کامیابی، ورنہ اسے خشک کنواں یعنی ڈرائی ویل کہتے ہیں۔ اوہ، تو مطلب کھدائی پر خرچ ہونے والے اربوں روپے ضائع؟ بالکل ضائع۔ اور اگر خزانہ مل جائے تو اسے باہر کیسے نکالا جاتا ہے؟ ایک منٹ، کیا یہ اتنا آسان ہے کہ بس پمپ لگا کر تیل نکال لیا؟ مجھے لگا تھا کہ یہ زیادہ پیچیدہ ہوگا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، ایکسٹریکشن۔ شروع میں تو اکثر قدرتی دباؤ ہی کافی ہوتا ہے، جو گیس اور تیل کو خود ہی اوپر دھکیلتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے فیلڈ پرانی ہوتی ہے، یہ دباؤ کم ہو جاتا ہے، پھر انہیں پانی یا گیس کو واپس کنویں میں پمپ کرنا پڑتا ہے تاکہ باقی ماندہ تیل یا گیس کو باہر نکالا جا سکے۔ اچھا، تو یہ ایک مسلسل تکنیکی چیلنج ہے۔ جی تو یہ جو چیز نکلتی ہے، یہ اپنی خالص شکل میں نہیں ہوتی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری مرحلہ آتا ہے، یعنی صفائی یا پروسیسنگ کا۔ صفائی؟ جی، زمین سے نکلنے والے تیل اور گیس میں پانی، مٹی اور سلفر جیسی بہت سی کثافتیں ہوتی ہیں۔ ان سب کو صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹس لگائے جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، یعنی جو گیس ہمارے گھروں میں چولہوں تک پہنچتی ہے وہ اس صفائی کے عمل سے گزرتی ہے؟ سوئی گیس فیلڈ سے نکلنے والی گیس بھی؟ بالکل، خاص طور پر سوئی کی گیس میں سلفر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جسے ہٹانا صحت اور پائپ لائنز دونوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس صفائی کے بعد ہی صاف گیس کو پائپ لائنوں میں اور خام تیل کو ریفائنریز کو بھیجا جاتا ہے۔ میں اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ عام طور پر کمپنیوں کو خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن PPL کا خام مال تو پہلے ہی زمین کے نیچے مفت میں موجود ہے۔ تو پھر ان کے سب سے بڑے اخراجات کیا ہیں؟ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب بہت سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا خرچ خام مال نہیں، بلکہ حکومتی واجبات اور آپریشنل لاگت ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلے آتی ہے رائلٹی اور ٹیکس۔ چونکہ یہ ملک کے وسائل ہیں، اس لیے کمپنی اپنی کل فروخت کا تقریباً 12 سے 15% حصہ حکومت کو رائلٹی کی مد میں دیتی ہے۔ 12 سے 15%؟ یہ تو بہت بڑا حصہ ہے۔ جی، اور اس کے اوپر ٹیکس الگ ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا واحد خرچہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دوسرا بڑا خرچہ فیلڈ کے آپریٹنگ اخراجات ہیں،
یعنی فیلڈ آپریٹنگ کاسٹس۔ اس میں مشینوں کو چلانے کے لیے ایندھن، ان کی دیکھ بھال اور وہاں کام کرنے والے ہزاروں ملازمین کی تنخواہیں شامل ہیں۔ یہ کل اخراجات کا تقریباً 20 سے 30% بنتا ہے۔ اور وہ خشک کنویں والا خطرہ، وہ بھی تو ایک خرچہ ہی ہے۔ بالکل۔ تیسرا بڑا خرچہ تلاش کے اخراجات یا ایکسپلوریشن کاسٹس ہیں۔ نئے کنووں کی کھدائی پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بات کی، اگر وہاں کچھ نہ ملے تو یہ بہت بڑا مالی نقصان ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو بڑی بڑی ڈرلنگ ریگز اور ٹیکنالوجی ہے، کیا یہ مقامی ہوتی ہیں یا باہر سے آتی ہیں؟ یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے، درآمدی انحصار۔ زیادہ تر بھاری مشینری جیسے ڈرلنگ ریگز، جدید سیسمک ٹولز اور سافٹ ویئر، یہ سب امریکہ، چین اور یورپ سے درآمد کیا جاتا ہے۔ کتنا حصہ درآمد ہوتا ہے؟ رپورٹ کے مطابق تقریباً 80% سامان باہر سے آتا ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جب بھی روپیہ کمزور ہوتا ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، پی پی ایل کے اخراجات بھی خود بخود بڑھ جاتے ہیں؟ بالکل۔ ڈالر کا 10 روپے بڑھنا ان کے بجٹ میں اربوں کا فرق ڈال سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ اخراجات تو بہت زیادہ ہے۔ اتنے بڑے خرچوں اور خشک کنووں کے خطرے کے باوجود کیا یہ کمپنی پھر بھی منافع کما رہی ہے؟ جی، اور یہیں پر کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پی پی ایل کا گراس مارجن تقریباً 63% ہے۔ 63% گراس مارجن؟ یہ تو کسی ٹیکنالوجی کمپنی جیسا منافع لگتا ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ ہے تو صحیح۔ لیکن کیا یہ سارا منافع نقد کی صورت میں بھی آتا ہے؟ کیونکہ کاغذ پر منافع دکھانا ایک بات ہے اور بینک میں کیش ہونا دوسری۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ سطح پر 63% مارجن بہت مضبوط نظر آتا ہے، لیکن جب ہم کیش فلو یعنی نقد رقم کے آنے اور جانے کو دیکھتے ہیں تو تصویر تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ رپورٹ کے مطابق 2025 میں کمپنی نے نئے کنووں اور دیگر منصوبوں پر اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کیا۔ آپریشن سے تقریباً 22 ارب روپے آئے، لیکن سرمایہ کاری پر 32 ارب روپے خرچ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فری کیش فلو منفی رہا؟ جی، منفی 11 ارب روپے۔ منفی 11 ارب؟ یہ اتنی بڑی کمپنی کے لیے تو تشویشناک بات لگتی ہے۔ یہ تشویشناک ہو سکتی ہے، لیکن فوری طور پر خطرے کی گھنٹی نہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کمپنی کے پاس 96 ارب روپے نقد یا مختصر مدتی سرمایہ کاری کی صورت میں موجود ہیں۔ اچھا، ایک حفاظتی بفر ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا، حالیہ سہ ماہی میں کیش فلو دوبارہ مثبت رہا ہے، جو ایک اچھا اشارہ ہے۔ اور کمپنی کے اثاثوں اور قرضوں کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پی پی ایل کی پوزیشن بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ کمپنی کے کل اثاثے 927 ارب روپے کے ہیں، اور سب سے مثبت بات یہ ہے کہ قرض نہ ہونے کے برابر ہے، صرف 1.5 ارب روپے۔ یعنی تقریباً قرض سے پاک۔ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن رپورٹ میں ایک بہت بڑے ریڈ فلیگ کا بھی ذکر ہے، سرکولر ڈیٹ۔ یہ کیا ہے اور یہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ یہ پی پی ایل کے لیے اور پورے توانائی کے شعبے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ سرکولر ڈیٹ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پی پی ایل نے جو گیس اور تیل فروخت کیا ہے، اس کے خریداروں، جن میں زیادہ تر سرکاری کمپنیاں ہیں، نے ابھی تک اس کی پوری قیمت ادا نہیں کی۔ تو یہ کتنی رقم ہے؟ رپورٹ کے مطابق مختلف خریداروں نے پی پی ایل کو 592 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ کیا کہا؟ 592 ارب؟ یہ تو ناقابل یقین رقم ہے۔ یہ تو کمپنی کے کل اثاثوں کا 60% سے بھی زیادہ ہے۔ جی بالکل، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی پی ایل کو نئے تلاش کے منصوبوں میں تاخیر کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کے پاس ہاتھ میں نقد رقم نہیں ہے، حالانکہ وہ کاغذ پر منافع بخش ہیں۔ بالکل یہی مسئلہ ہے۔ یہ رقم وصول نہ ہونا کمپنی کے کیش فلو کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور اس کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کا پیسہ مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایک سرمایہ کار کے نقطۂ نظر سے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کمپنی میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ 3 اہم عوامل ہیں جن پر ہر سرمایہ کار کو ہر وقت نظر رکھنی چاہیے۔ جی؟ پہلا، بین الاقوامی تیل اور گیس کی قیمتیں۔ پی پی ایل کی آمدنی براہ راست ان قیمتوں سے منسلک ہے۔ دوسرا، ڈالر روپے کا ایکسچینج ریٹ، جس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، نئی دریافتوں کی خبریں۔ اس انڈسٹری میں ایک بڑی دریافت کمپنی کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ معلومات ایک عام سرمایہ کار کہاں سے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ معلومات آسانی سے دستیاب ہیں۔
बिजनेस रिकॉर्डर या डॉन जैसे अखबारात, स्टेट बैंक की वेबसाइट और सबसे अहम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर कंपनी की सहमाही रिपोर्ट्स। बहुत खूब। अब आते हैं कंपनी की कद्र यानी वैल्यूएशन पर। क्या ये स्टॉक अपनी कीमत के लिहाज से महंगा है या सस्ता? वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 7.3 है। ये मार्केट की औसत 11 से काफी कम है। तो इसका मतलब ये सस्ता हो सकता है? जी, ये हो सकता है कि स्टॉक अपनी कमाई के लिहाज से सस्ता हो। तज्जियाकारों का औसत हदफ 265 रुपए फी शेयर है। और इसकी गुज़िश्ता कारकर्दगी कैसी रही है? क्या ये मुसलसल तरक्की कर रही है? 2024 तक तरक्की बहुत मजबूत थी, लेकिन 2025 में पैदावार में कमी की वजह से आमदनी में 16% की कमी आई। पैदावार में कमी क्यों आई? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपीएल की बहुत सी पुरानी गैस फील्ड्स, खास तौर पर मशहूर ज़माना सुई गैस फील्ड, अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में है। उनसे कुदरती तौर पर पैदावार में कमी आ रही है। तो मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? क्या तरक्की के बड़े मौके हैं या चैलेंजेस ज्यादा हैं? रिपोर्ट में समुंदर में तेल की तलाश का जिक्र है। दोनों चीजें हैं। सबसे बड़ा मौका समुंदर में तेल की तलाश यानी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन है। ये गेम चेंजर वाली बात बहुत दिलचस्प है। अगर वाकई समंदर में एक बड़ी दरियाफ्त हो जाए तो इसका पीपीएल की मालियत और पाकिस्तान की मईशत पर किस तरह का असर पड़ सकता है? एक बड़ी ऑफशोर दरियाफ्त पाकिस्तान की तवानाई की तकदीर बदल सकती है। हम इस वक्त अरबों डॉलर सालाना एलएनजी दरामद करने पर खर्च करते हैं। तो वो दरामदी बिल खत्म हो सकता है? तकरीबन खत्म हो सकता है, जिससे रुपए पर दबाव कम होगा और मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन ये आसान नहीं है। ऑफशोर ड्रिलिंग जमीन पर ड्रिलिंग से कई गुना ज्यादा महंगी और मुश्किल होती है। तो आइए इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करते हैं। पीपीएल एक ऐसी सरकारी कंपनी है जिसके असासे बहुत मजबूत हैं, तकरीबन 927 अरब रुपए के, और इस पर कर्ज ना होने के बराबर है। जी, और ग्रॉस मार्जिन 63% जैसा शानदार है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ इससे पुरानी गैस फील्ड से कम होती पैदावार, दरामादी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार और सबसे बढ़कर 592 अरब रुपए का सर्कुलर डेट। जी, वाजिबात की अदम अदायगी जैसे बड़े चैलेंजेस का भी सामना है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, लेकिन कैश फ्लो कमजोर है। सही। और इस तमाम तज्जिए के बाद एक आखिरी सोच ये है कि एक अहम सवाल पैदा होता है। वो क्या? पीपीएल के लिए असल चैलेंज नई गैस तलाश करना है या जो गैस वो पहले ही फरोख्त कर चुकी है उसकी पूरी कीमत वसूल करना? एक सरमायाकार के लिए कंपनी की फरोख्त की क्या अहमियत रह जाती है जब उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी रकम पर मुश्तमिल हो जो शायद कभी पूरी तरह वसूली ना हो? ये वो नुक्ता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।